صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے یوم کو منانے کے لیے آپ حبابی اور ہم حاضر ہیں۔ دعا ہے کہ کریم اللہ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالیہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ یہ بزرگوں اور احباب نے اس محفل کا اہتمام فرمایا، کریم اللہ ان کو بھی اس کا بہترین صلہ اور جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ کریم وحدہ شریک نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار۔ سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی وہ ذات بابرکات ہیں کہ جو دو میں سے دوسرے تھے۔ اذ ہما فی الغار، جبکہ وہ دونوں غار کے اندر موجود ہیں۔ اللہ نے ان کو اتنا مقام دیا ہے، اتنی عظمت اور اتنی شان دی ہے۔ خود حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور میرا دل یہ چاہتا ہے کہ مولا علی کی زبان سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا مقام بیان کیا جائے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہو تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، سستی اپنی ختم کر کے مل کے بولے ذرا سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالی عنہ شیر خدا علی حیدر کرار ہیں، اللہ کے شیر ہیں، میرے محبوب کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی بھی ہیں اور میرے محبوب کے داماد بھی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ کون علی ہے؟ توجہ سے، یہ وہ علی ہے کہ جب میدان بدر کا واقعہ پیش آیا نا سن 2 ہجری کے اندر رمضان شریف میں، اس وقت کفار کے 70 بندے مارے گئے تھے۔ کتنے؟ 70 مل کے بولو 70 کم از کم آپ کی تقریر تو یاد کر کے آپ کو بھی جانا چاہیے نا۔ سبحان اللہ، گھر والے پوچھے بھی سے جو کیا کرنے گئے تھے، کم از کم یہ تو ہو نا کہ ہمیں تقریر یاد ہو گئی ہے۔ ان کے پاس سے بولو سبحان اللہ۔ کتنے مارے گئے تھے؟ 70 مارے گئے تھے۔ ان 70 میں سے 21 آدمیوں کو قتل کرنے والی تلوار مولا علی کی تھی۔ سبحان اللہ، اونچی بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بولے کہ سستی ختم ہوگی، نیند۔ کتنے بندوں کو قتل کیا مولا علی کی تلوار نے؟ اس کے بعد سے مارے کتنے گئے تھے؟ 70 میں سے 21 کو واصل جہنم کرنے والے کون ہے؟ مولا علی۔ کتنے جرات والے تھے؟ 21 آدمیوں کو واصل جہنم کیا۔ میدان احد آیا، اور میدان احد کے اندر 20 صحابہ وہ تھے جن کے قدم لڑکھڑائے نہیں، ثابت قدم ہو کر ڈٹے رہے۔ ان 20 میں سے ایک مولا علی بھی تھے۔ اور میدان احد کے اندر مارے کتنے گئے کافروں کے؟ 20 مارے بھی 20 گئے۔ ان 20 میں سے 7 آدمیوں کو واصل جہنم کرنے والے مولا علی تھے۔ لوگ کتنے تھے؟ بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے، بڑے بڑے صحابہ تھے، لیکن 20 آدمیوں میں سے 7 آدمیوں کو قتل کرنے والے مولا علی۔ سبحان اللہ۔ میدان بدر کے اندر 313 صحابہ ہیں، 70 آدمی قتل ہوا، ان 70 میں سے 21 آدمیوں کو قتل کرنے والے مولا علی۔ سبحان اللہ، دلی سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ غزوہ خندق آیا، سورۃ الاحزاب 21ویں پارے کے اندر موجود ہے، روایت کی ابتدا میں بھی ہے۔ غزوہ خندق پیش آیا، اس وقت کافروں کا ایک سردار تھا جس کا نام تھا عمرو بن عبید بدھ۔ عمرو بن عبید بدھ یہ وہ پہلوان تھا جو 1000 پہلوان کے مد مقابل ایک سمجھا جاتا تھا۔ غزوہ احزاب کے اندر بھی حضرت مولا علی کی تلوار تھی اور اس کمینے کے 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ اللہ
مشہور پہلوان ہے. جب مولا علی کی تلوار آئی نا تو اس وقت جناب چھکے چھوٹ گئے اس کے. ایک پاؤں میں جوتا تھا دوسرے میں جوتا نہیں تھا. آگے بھاگ رہا تھا. مولا علی پاک نے دیکھا اور کیا ہوا. کافروں نے کہا سردار صاحب ہم تو کہتے تھے آپ کے 2 دل ہیں تو آپ تو ایک پاؤں کے اندر جوتا پہن کر دوسرا اتار کر بھاگ رہے ہو. تو کہنے لگا پیچھے جو شیر خدا آ رہا ہے. سبحان اللہ. بولو پیچھے جو شیر خدا آ رہا ہے اس لیے ان کو پتہ بھی نہیں چلا. اور مولا علی شیر خدا نے تلوار ہماری 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا. کافروں کو بتا دیا ظالمو جس کو تم 1000 بندے کے مقابل پہلوان سمجھتے ہو نا اس کو تو مولا علی اکیلے ہی کافی ہے. واہ واہ. اس کو تو مولا علی اکیلے ہی کافی ہے. اکیلے ہی کافی ہے. سبحان اللہ. تم یہ سمجھتے ہو کہ 1000 آدمی کے مد مقابل ہمارا ایک پہلوان ہے. نہیں اور تمہارے ہزاروں ہوں ہمارا علی ایک کافی ہے. سبحان اللہ. تھوڑا سا میں نے تعارف کروایا مولا علی کا. ہائے ہائے. وہ علی خود فرماتے ہیں میرے آقا کا فرمان ہے ان اللہ اختارنی. فرماتے ہیں میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا. میرے آقا نے فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا. مل کے بولو اللہ نے اپنے لیے محبوب کو چنا. میرے آقا فرماتے ہیں وختار لی اصحابی. فرمایا اللہ نے اپنے لیے مجھے چنا اور میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولو. سبحان اللہ. اونچی آواز سے پھر کہو ذرا سبحان سبحان اللہ. انشاءاللہ آپ رونق بھی آئے گی چہروں پہ. مل کے بولو سبحان اللہ. اللہ نے مجھے اپنے لیے چنا اور میرے لیے میرے اونچی آواز سے بولو میرے لیے میرے صحابہ کو چنا. یارو یہ بتاؤ جو اللہ اپنے محبوب کے لیے محبوب کے صحابہ کا انتخاب فرمائے تو کیا اللہ انتخاب اچھا کرتا ہے یا برا؟ اچھا. اونچی آواز سے بولو اچھا. اچھا کرتا ہے یا برا؟ جب اچھا انتخاب کرتا ہے تو صدیق اکبر کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا ہے. عمر کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا ہے. عثمان کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا اور مولا علی کا انتخاب بھی اللہ نے فرمایا ہے. کتنا مقام ہے صحابہ کا. واہ واہ. کیونکہ میں نے پہلے عرض کیا کہ مولا علی کی زبان سے صدیق اکبر کے مقام اور شان بیان کرنی. ہائے ہائے. واہ واہ. تو اللہ خود فرماتا رحماء بینہم آپس میں بڑے رحیم کریم ہیں. ہائے ہائے ہائے. بڑی محبتیں ہیں. مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود ارشاد فرماتے جامع ترمذی کے اندر موجود ہے حدیث نمبر 3714 ہے. خود مولا علی پاک فرماتے ہیں کہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد فرمایا. صحابہ کرام کا جمع غفیر تھا. میرے آقا نے اپنے ہاتھ مبارکہ اٹھائے ید اللہ والے ہاتھ دعا فرمائی رحم اللہ ابا بکر. اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے. سبحان اللہ. پہلے نمبر پہ نام بھی پہلے نمبر پہ نام بھی ابو بکر. ابو بکر. ابو بکر. پہلے نمبر پہ نام بھی ابو ابو بکر. بکر. اللہ ابا بکر. ابو بکر پر کریم اللہ رحم فرمائے. اچھا یہ دعا کا جملہ فرمایا. آگے فرمایا کیوں زوجنی بنتہ. یہ صدیق اکبر وہ ہے کہ جس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ محمد سے کیا ہے. سبحان اللہ. ابو بکر پر رحم فرمائے. جس ابو بکر نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھ محمد سے کیا اس ابو بکر پر رحم فرمائے. اور آگے جملہ فرمایا وحملنی الی دار الہجرہ. اور یہ وہ ابو بکر ہے جس پر اللہ رحم فرمایا جو ہجرت کی رات مجھے اپنے گھر سے اپنے ساتھ لے کر ہجرت کی رات جبل سور تلاش کرتے ہوئے غار سور میں گیا. اللہ اس ابو بکر پر رحم فرمائے. تو تیسرا جملہ میرے آقا نے فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا. اللہ اس ابو بکر پر رحم فرمایا جس نے بلال کو آزاد کیا. ہائے ہائے. سبحان اللہ. کتنے جملے دعا کا جملہ بول کر 3 جملے آگے 3 صفتیں بیان فرمائی ہیں. پہلی صفت کہ اللہ اس پر رحم فرمایا کیونکہ
اس نے اپنی بیٹی کا نکاح مجھے محمد سے کیا ہے. وحملنی الی دار الہجرہ، اور پھر مجھے اٹھایا اپنے کندھوں پر. کہاں لے گیا؟ ہجرت کی رات غار ثور میں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب غار ثور میں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کر گئے تھے، صدیق اکبر کا کتنا کمال ہے. یہ آپ نے واقعہ طویل سنا ہوگا، لیکن میں صرف تھوڑا سا ٹچ دینا چاہتا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ چلو کچھ ایسی بات ہو نئے انداز میں ہو جائے. ہائے ہائے صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کو اپنے کندھوں پر اٹھایا. پورا پاؤں نہیں لگایا زمین کے اوپر، اپنی ان انگلیوں کے اوپر چلتے رہے، ایڑی نہیں لگائی، کافروں کو پتہ نہ چل جائے. اور جو حاجی صاحبان بیٹھے ہیں ان سے پوچھو جبل ثور پہاڑ کتنا اونچا ہے. ہائے ہائے اوپر چڑھ کر پھر غار ثور کی طرف آئے. جب غار ثور کی طرف آئے نا، اندر چلے گئے، مختصر چلے گئے اندر. جب اندر پہنچے، نظرۃ الریاض کے اندر یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ جب اندر چلے گئے نا، صدیق اکبر پاک نے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی، حضور پانی کی پیاس لگی ہے. سبحان اللہ. پانی کی کیا لگی ہے؟ پیاس. اب صدیق اکبر پاک یہ بھی جانتے تھے کہ میں آیا پہاڑ کراس کر کے ہوں، آیا غار ثور میں ہوں، یہاں تو پانی کا کوئی بندوبست ہی نہیں. ہائے 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 پھر حضور کی بارگاہ میں کہتے ہیں حضور پانی. تو صدیق اکبر کا یہ عقیدہ تھا کہ محبوب کی بارگاہ میں جب عرض کی جائے تو چاہے جو چیز میسر نہ بھی ہو تو اللہ محبوب کا صدقہ دیتا ہے. سبحان اللہ. سبحان سبحان اللہ. جنبن کے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آؤ سامعین محترم، جب میرے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت سیدنا صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، سونا یا رسول اللہ فدا قومی بابی، میں پانی کا پیاسا ہوں، پانی کی ضرورت ہے، مہربانی فرماؤ. میرے آقا نے فرمایا، آپ کے میرے پیارے نبی نے فرمایا اذهب الى صدر الغار فاشرب. اے میرے پیارے غلام صدیق اکبر، جا کے غار کے کنارے پر پہنچ جا. جانا تیرا کام ہے، پانی کا بندوبست کرنا اللہ رب العالمین کا کام ہے. سبحان اللہ. مل کے کہو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب صدیق اکبر پاک جانتے ہیں کہ میں آیا غار کے کنارے سے اندر آیا، کوئی پانی نہیں تھا، کوئی پانی کا چلو بھی وہاں موجود نہیں ہے. جب میرے آقا نے فرمایا او صدیق اکبر، جا غار کے کنارے پر جا کر پانی پی لو. غار کے کنارے پر صدیق اکبر پاک کو جب میرے آقا نے اشارہ فرمایا، اب صدیق اکبر یہ کہنا چاہتے تو کہہ سکتے تھے یا رسول اللہ ابھی ہم وہاں سے گزرے ہیں، پانی نہیں ہے، اب پانی کہاں سے آئے گا. لیکن صدیق جانتے تھے اللہ نے مقام میرے محبوب کو کیا دیا ہے. اللہ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. یا رسول اللہ. پھر مل کے دوزر سبحان اللہ. فرماتے ہیں صدیق اکبر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانتے تھے پانی وہاں موجود نہیں ہے، لیکن اتنا یقین تھا اگر میرے آقا کی زبان سے جملہ نکال آئے قیامت قائم ہو سکتی ہے. میرے محبوب کی زبان سے نکلا ہوا جملہ کبھی غلط ثابت نہیں ہوتا. میرے محبوب نے فرمایا جاؤ صدیق اکبر غار کے کنارے پر پہنچ جاؤ، جا کر پانی پی لو. صدیق اکبر چلے غار کے کنارے پر آئے. حالانکہ غار کے کنارے پر آنے میں کوئی وقت نہیں لگتا، کوئی ٹائم زیادہ نہیں لگتا، کوئی گھنٹوں کا راستہ نہیں ہے، کوئی دنوں کا راستہ نہیں ہے. صدیق اکبر پہنچے تو کیا دیکھتے ہیں، ایک نہر پانی کی جا رہی ہے، نہر پانی کی گزر رہی ہے کہ وہ پانی دودھ سے زیادہ سفید تھا، شہد سے زیادہ میٹھا تھا، مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار تھا.
پانی پیا، پانی پی کر واپس آئے، میرے محبوب نے فرمایا شربتا یا صدیق، اے میرے پیارے غلام صدیق اکبر بتا پانی پی آیا؟ نام یا رسول اللہ فدا کا امی بابی، حضور میں پانی پی آیا۔ صدیق اکبر نے پوچھا اور میرے پیارے آقا ارشاد فرماؤ جب ہم آئے تھے اس وقت پانی کا قطرہ موجود نہیں تھا، اب پانی کی نہر جاری تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ صدیق اکبر جانتی ہے جب ہم آئے تھے پانی نہیں تھا، اب پانی کی نہر جاری ہے، تو میرے آقا اس کو بھی جانتے ہیں کہ نہر کہاں سے آئی اور کیسے آئی۔ سبحان اللہ، میرے آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ نہر آئی کیسے، واہ واہ، اللہ اکبر۔ یہ نہر جاری کروائی کس نے؟ جب صدیق اکبر نے میرے محبوب کی بارگاہ میں عرض کی تو حضور ارشاد تو فرماؤ یہ نہر کیسے آئی، واہ، کہاں سے آئی؟ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدیق بتاؤں کیسے آئی، بتاؤں کیسے آئی؟ حضور ارشاد فرما دے کیسے آئی۔ میرے آقا فرماتے ہیں کہ تو نے میرے پاس سے اٹھنے کا ارادہ کیا ہے، اللہ نے جنت کے نہروں کے اوپر جن فرشتوں کی ڈیوٹی ہے نا ان سے فرمایا جلدی کرو جنت سے نہر کا کنیکشن کر کے اس غار ثور کے بالکل کنارے پر نہر جاری کر دو۔ صدیق اکبر میرے محبوب کا غلام بعد میں آئے، نہر جاری پہلے ہو جائے۔ سبحان اللہ، اونچے آواز سے بولو سبحان اللہ، محبوب کا غلام صدیق اکبر بعد میں آئے اور نہر جاری پہلے ہو جائے۔ اللہ نے جنت سے کنیکشن کروا کے اس غار ثور کے دروازے پر نہر کو پہنچا دیا ہے۔ صدیق دیکھ تیرا کتنا مقام ہے۔ عرض کرنے لگے اننی عند اللہ ہذہ المنزلہ، یا رسول اللہ میرا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا، اور میں غار سے نکلا ہوں تو دروازے پر آنے سے پہلے اللہ نے جنت سے نہر کھلوا کر اس غار کے دروازے پر پہنچا دیے، میرا مقام رب کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہے۔ میرے محبوب نے فرمایا نام، جی ہاں، وَأَفْضَلَ مِنْهُ، صدیق سمجھ اپنا مقام رب کی بارگاہ میں صرف اتنا بھی نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ سبحان اللہ، اس سے بھی کئی گنا زیادہ ہے۔ علماء جب افضل منہ اس میں تفسیر کا سیکھا ہے، اس میں معنی میں زیادتی پائی جاتی ہے۔ فرمایا نام یا صدیق اکبر، فرمایا اس سے بھی اللہ کی بارگاہ میں آپ کا زیادہ مقام ہے۔ یارو یہ وہ صدیق ہے جس صدیق کے لیے اللہ جنت سے نہروں کو جاری کروا کے صدیق اکبر کو پانی پلاتا ہے۔ سبحان اللہ، وہ صدیق سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے کہ میرے آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، بات ہم نے کہاں چھوڑی، توجہ ہے کہ نہیں؟ سبحان اللہ، مل کے بولو سبحان اللہ، سارے مل کے بولو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، بھائی میری مختصر سی میری بات سن لے، بس میں اختتام کی طرف جاتا ہوں لیکن توجہ میری طرف ہونی چاہیے، باتیں نہیں، مل کے پھر کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، سیدنا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میرے آقا کریم علیہ السلام نے ہاتھوں کو بلند فرمایا، فرمایا رحم اللہ ابا بکر زوجنی بنتہ، زوجنی بنتہ، زوجنی بنتہ، زوجنی بنتہ۔ اللہ ابو بکر پر رحم فرمائے جس نے اپنی بیٹی کا نکاح میں محمد کے ساتھ فرمایا، اللہ اس ابو بکر پر رحم فرمائے، اللہ اس ابو بکر پر رحم فرمائے۔ وحملنی الى دار الحجرہ، جس نے ہجرت کی رات مجھے اپنے کندھوں پر اٹھایا، اس ابو بکر پر رحم فرمائے۔ مولا علی فرماتی ہیں میرے آقا نے فرمایا وَأَعْتَقَ بِلَالًا، اس ابو بکر پر رحم فرمائے جس ابو بکر نے جناب والا حضرت سیدنا بلال پاک کو آزاد فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں پہلا نمبر ابو بکر کا تھا، تو بھی اللہ کے محبوب نے ابو بکر کے لیے فرمائی۔ فرمایا جب باری آئی دوسری مرتبہ دعا کرنے کی، میرے آقا نے فرمایا رحم اللہ عمر، رحم اللہ عمر، اللہ عمر پر رحم فرمائے، اللہ عمر پر رحم فرمائے، اللہ عمر پر رحم فرمائے۔ کیوں؟ فرمایا
لیے یقول الحق ولو کان مرتن. اللہ عمر پر نام فرمائے عمر وہ ہے جو حق کی بات کر دیتا ہے اگرچہ حق کی بات کڑوی کیوں نہ ہو. حق کی بات کر دیتا ہے اگرچہ حق کی بات کڑوی کیوں نہ ہو. ورنہ اس کے بعد میرے آقا نے دعا کا جملہ فرمایا رحم اللہ عثمان. اللہ عثمان پر رحم فرمائے تستحیی الملائکہ. اللہ عثمان پر رحم اس لیے فرمائے ملائکہ بھی اس سے حیا کرتے ہیں, ملائکہ بھی اس سے حیا کرتی ہیں. اللہ عثمان پر رحم فرمائے. اب مولا علی فرماتی ہیں او میرے معبود کے پیارے غلاموں, میرے آقا کا پہلی مرتبہ دعا صدیق اکبر کے لیے کرنا, پھر عمر کے لیے کرنا, پھر عثمان کے لیے کرنا, چوتھی مرتبہ میرے قریب دعا کرنا. اس بات کی طرف اشارہ ہے پہلا حق ابو بکر کا, دوسرا عثمان, دوسرا عمر کا, تیسرا حق عثمان کا ہے اور چوتھا مجھ علی کا ہے. چوتھا کس کا ہے؟ مجھ علی کا. فرماتے چوتھی مرتبہ جب چوتھے صحابہ کا نام آیا نا پھر حضور فرماتے ہیں رحم اللہ علی جان, اللہ علی پر رحم فرمائے. یہاں ترمذی کے اندر موجود ہے اللہ کس پر رحم فرمائے؟ علی پر رحم فرمائے. خود مولا علی پاک اس بات کے راوی ہیں اور اس حدیث پاک کے راوی بھی مولا علی ہے. وہ فرماتے ہیں میرے محبوب نے چوتھے نمبر پر میرا نام لیا ہے. کون سے نمبر پر؟ چوتھے نمبر پر میرا نام لیا کہ اللہ علی پر بھی رحم فرمائے. آگے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ جملہ ارشاد فرما کے اللہم ادر الحق حیث دارا, اللہم ادر الحق معاہو حیث دارا. فرمایا اللہ حق کو علی کے ساتھ کر دے کہ جب بھی علی بولے تو حق کے ساتھ بولے. یہ مولا علی خود فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے یہ دعا کا جملہ ارشاد فرمایا ہے. اب بتاؤ جو مولا علی خود دعا کا جملہ ارشاد فرمائے کہ میرے آقا نے اس طریقے سے فرمایا, پہلے نمبر پہ ابو بکر, دوسرے نمبر پر سبحان اللہ, سبحان اللہ. پہلے نمبر پہ کس کو رکھا؟ سبحان اللہ, بولو تو صحیح. سبحان اللہ. دوسرے نمبر پر عمر, تیسرے نمبر پر, چوتھے نمبر پر حضرت علی. اور اور اس بات کے راوی کون ہے؟ حدیث پاک جامع ترمذی کی ہے جو سیاستہ میں شامل ہے. 3714 نمبر حدیث پاک کا ہے. فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے دعا کر کے بتا دیا کہ پہلا نمبر ہے صدیق اکبر کا, دوسرا نمبر ہے فاروق اعظم کا, تیسرا نمبر ہے عثمان پاک کا, چوتھا نمبر ہے مولا علی کا. آخری بات اور میری تقریر ختم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اچھا مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے, آپ تشریف فرماتے, لوگ بھی میرے محبوب کے صحابہ موجود ہیں. تو مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے سوال کیا حضور کے صحابہ سے. انہوں نے فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ شجاعت والا کون ہے؟ من اشجع الناس, بہادری میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ سبحان اللہ. جانتے نا جب مولا علی پاک نے حضور کے صحابہ سے یہ سوال کیا نا من اشجع الناس, لوگوں میں سب سے زیادہ بڑا بہادر کون ہے, کیونکہ اشجع خود اس میں تفصیل کا صیغہ ہے, لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے. اچھا لوگوں نے یہ سمجھا کہ شجاعت تو مولا علی, کیوں؟ اس لیے کہ جناب میدان بدر کے اندر سب سے زیادہ آپ نے ہی قتل کیے, وہ کفار کے افراد. میدان احد کے اندر سب سے زیادہ آپ نے قتل کیے. عامر بن عبد ود اس کو آپ نے قتل کیا, شجاعت تو آپ کی ہے. وہ خیبر فتح کی تو آپ نے. اس وقت لوگوں نے کہا انت یا امیر المؤمنین, اے امیر المؤمنین آپ شجاعت والے. اس وقت مولا علی پاک نے آگے ارشاد فرمایا, فرماتے اما انی ما بارزنی احد الا انتصفت منہ, یاد رکھو کہ جس نے بھی مجھے للکارا ہے واپس وہ زندہ اپنے گھر میں نہیں گیا, میں نے اس سے بدلہ ضرور لیا ہے, اس کو میں نے واسطے
جہنم ضرور کر دیا ہے. یہ میری بہادری، میں مانتا ہوں کہ میری بہادری ہے کہ میرے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا، میں مانتا ہوں. میں نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ میری بہادری کے بارے میں بتاؤ کہ میری بہادری ہے یا نہیں ہے. میرا سوال یہ ہے کہ من اشجع الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ بہادر کون ہے؟ میری بہادری کے متعلق کوئی سوال نہیں کہ میں بہادر ہوں یا نہیں ہوں، میری شجاعت ہے یا نہیں ہے. میں نے آپ سے سوال یہ کیا ہے البدایہ والنہایہ کی 30 اور 34 جلد کے اندر یہ بات موجود ہے. لیکن میں نے آپ سے یہ پوچھا ہے کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے، اس کے متعلق آپ جواب دیں. اب لوگ کھڑے ہو گئے، خاموش ہو گئے، کوئی جواب نہیں دیا. بس ایک ہی جواب ان کے پاس، انت یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ ہی تو سب سے بڑے شجاعت والے. لیکن مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے جو آگے جواب دیا نا، قابل توجہ جملہ، آپ فرماتے ہیں لیکن ہوا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. فرماتے لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ ابو بکر. اونچی آواز سے بولو. ابو بکر. سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ ابو بکر. لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والا کون ہے؟ ابو بکر. کس نے کہا ہے؟ میں نے بھی آپ کے سامنے یہی کہا تھا کہ مولا علی کی زبان سے ابو بکر کی شان بیان کریں. میں یہ مثالیں دیتا ہوں تو پتہ نہیں کتنا وقت گزر جائے گا، لیکن آپ لوگوں کو زیادہ ٹائم نہیں لیتا. اسی بات پہ میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں. فرماتے ہیں کہ لوگوں میں سب سے زیادہ شجاعت والا صدیق اکبر. لوگوں نے پوچھی دلیل، اے پیارے مولا علی آپ یہ بتائیں کہ سب سے زیادہ شجاعت والے اگر ابو بکر ہے، کوئی دلیل بھی ہے؟ آپ کی توجہ بھی ہے؟ سبحان اللہ. اونچی آواز سے بولو. سبحان سبحان اللہ. اللہ. کچھ میرے نوجوان بھائی دروازے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتے، میں نے کہا